بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص یہ مختصر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت 70 فرشتوں کو اس کے لیے ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں، اور وہ 70 فرشتے 1000 دن تک اس شخص کے لیے دعائیں بخش اور مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جان لیجئے وہ مختصر کلمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے لیے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا ترقیہ، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے والہانہ عقیدت محبت ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیوز یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود و سلام روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن من کو ہر قسم کے لائشوں آلودگیوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شریف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
درود و سلام دنیا کی غموں کا مداور ہے۔ حضرت ابن بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3۔ فرمایا، اس میں اضافہ کر دوں تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ درود السلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے، اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی۔ آپ پر پروردگار فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا درود شریف بھی بتایا جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرشتوں کو پڑھنے والے پر مقرر فرما دیتا ہے، جو اس درود کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے والے کے لیے 1000 دن تک بخشش مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یوں کہا، جزا اللہ سیدنا محمدن و اہلہ، اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈال دے گا جو اس کے لیے دعائیں بخشش مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام سے اس دن اس رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں جمعہ کے دن سب سے افضل ہے۔ اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی میں سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے۔ بس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ رحلت فرما چکے ہوں گے، یعنی مٹی میں دفن ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، میرا سلام، یعنی اس چینل پر سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔